بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کی ویڈیو شاید میری زندگی کی مشکل ترین ویڈیوز میں سے ایک ہوگی، اور یہ میں بہت مشکل سے بنا رہا ہوں، بہت دل پر پتھر رکھ کے دماغ کو سمجھا کے بنا رہا ہوں، اور بنا اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ بہت زیادہ مشکل آنے والی ہے اور بہت زیادہ خرابی ہے، تو آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے ایک ایپ آتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی، اور اس کے آتے ہی میں نے اس کو سمجھانا، بتانا، پڑھانا شروع کر دیا۔ 3 سال گزر گئے، ابھی تک ہماری قوم کے شاید بمشکل 5% لوگ وہ چلا رہے ہیں۔ ہماری قوم کے پاس 2 ملین سے زیادہ اسکول ہیں، 60 ملین طالب علم ہیں، اور شاید 5 لاکھ سے لے کے 1 ملین کے قریب، کچھ لوگ 2 ملین بھی کہتے ہیں، ٹیچرز ہیں۔ اور کچھ ادارے ایسے ہیں جن اداروں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ 1 ملین لوگوں تک، ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان تک آواز پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں شاید میرے ساتھ کچھ گڑبڑ بھی ہو، لیکن آخر میں مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تمہیں پتہ تھا اور تم نے وہی غلط کام کیا جو سب کر رہے تھے، تو تم تو فیل ہو گئے۔ ایسے ہی ہے جیسے کلاس میں بہت سارے بچے ایگزام ہو رہا ہو، چیٹنگ کر رہے ہوں، تو ایک بچہ اس لیے چیٹنگ نہ کرے کہ وہ صحیح کام کرنا چاہتا ہے، تو معاشرے میں تو وہ غلط ہی کہلاتا ہے، فیل ہو جائے گا کیونکہ سب چیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو میرا معاشرہ سڑ چکا ہے، یہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے سڑا ہوا معاشرہ، تو کراچی تشریف لائیے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوسری جو سڑی ہوئی چیز جب ملتی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کو کہیں گدھے کا گوشت مل رہا ہو، یا کہیں پھپھوندی لگی ہوئی ڈبل روٹی یا روٹی مل رہی ہو، یا آٹا بہت خراب ہو، تو آپ بہت پروٹیسٹ کریں گے، آپ بہت شور کریں گے۔ لیکن اس دفعہ اس سڑی ہوئی چیز کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا، ابھی تک نہیں کر رہا۔ شاید ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا نہیں کر رہے، کیا غلط کر رہے ہیں۔ حکومتیں اگر کسی دکان پہ سڑا ہوا گوشت، خراب گوشت، خنزیر کا گوشت مل رہا ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بند کروا دیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں خراب کھانا ہے، حالانکہ خنزیر کا گوشت حلال ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد اگر آپ بھوکے ہوں، لیکن آپ شاید اپنے بچوں کو، ہم مسلمان کے طور پہ شاید پھر بھی 3 دن کے بعد بھی خنزیر نہ کھلائیں، حالانکہ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا، یہ مشکل ویڈیو ہے، میرے لیے بھی بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج مشکل ہے، کل شاید جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو یہ بات مشکل نہیں رہے گی۔ تو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اپنے حصے کا کام کر دوں، اور میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، جیسے ہمارے ایک نبی تھے، ان کا امتحان تھا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ امتحان کو جب کیڑا گرتا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کیڑا اٹھا کے واپس لاتے تھے کہ رزق یہاں ہے، امتحان سے گزرواتے تھے اپنے آپ کو۔ تو میں بھی اپنے امتحان سے گزر رہا ہوں کہ میرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے میں بتاتا ہوں، میری قوم کے لوگ مجھ پہ پتھر مارتے ہیں، ٹماٹر مارتے ہیں، انڈے مارتے ہیں، برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اب اتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ پھر ہونے والا ہے میرے ساتھ اس ویڈیو کے بعد۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو بند نہیں کی ہے تو یا تو بند کر دیں، یا اگر ہمت ہے تو سن لیں۔ تو اے آئی کے آنے کے بعد ابھی تک ہماری منسٹریوں نے، ہمارے اسکول کے مالکان نے، ہمارے ایجوکیٹرز نے،
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو 3 سال ہونے کے بعد اڈاپٹ نہیں کیا ہے. یہ 3 سال اتنے پاورفل تھے کہ اگر ہم اس کو 3 سال پہلے اڈاپٹ کر لیتے تو آج ہماری قوم بہت آگے جا چکی ہوتی. شاید ہمارا جو مسائل ہیں فائنینشیل قوم کے وہ شاید آدھے رہ گئے ہوتے اور اگلے 3 سال میں یہ ختم ہو جاتے. اور 3 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں جس کا آگے آنے والے ٹائم میں ضرورت نہیں ہوگی. سڑا ہوا علم، ختم شدہ علم، ناکام آنے والا علم، پتھروں کے دور کا علم یا انڈسٹریل دور کا علم. اور میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنی عقل ضرور ہے کہ میرے گھر میں اگر میرا بچہ بھوکا ہے اور مجھے اس کو کھانا کھلانا ہے تو میں پھپوندی لگا ہوا اس کو پھر بھی نہیں کھلاؤں گا. کہوں گا بیٹا یہ دودھ پی لو، کہوں گا بیٹا یہ روٹی کھا لو، پیاز سے کھا لو، لیکن سڑا ہوا کیڑے پڑتا ہوا علم یا کھانا میں اس کو نہیں کھلاؤں گا. اور آپ سے بھی آج یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خداگرہ یہ علم نہ پڑھائیں. اس کی جگہ آپ جو پیسے خرچ کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ان کو کمپیوٹر خرید کے دیں، ان کو موبائل خرید کر دیں، ان کو ٹیبلٹ خرید کر دیں، ان کو ٹیوشن سینٹر میں داخل کرائیں جہاں پر ان کو کمپیوٹر کی تعلیم ملے، اے آئی کی تعلیم ملے. ان کو کسی کے پاس کاروباری کے ساتھ لگا دیں، ان کو کسی محلے کی دکان میں نوکر لگا دیں، وہاں پر جا کے یہ بیچنا سیکھے، وہاں پر جا کے یہ بات کرنا سیکھے، وہاں پر جا کے یہ اپنے اوپر کانفیڈنس لانا سیکھے. اس کو انٹرپرینور کی تعلیم دیں، اس کو گھمائیں پھرائیں، اس کو کسی بھی ادارے میں شاگردی کرا دیں. لیکن یہ جو آپ 5 گھنٹے اسکول بھیج دیتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے جو اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ خود سیکھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. یہ صحیح نہیں ہے. خدا را اس کو علم کو دیں ہی نہیں، بند کر دے دینا. اور اس کی جگہ گوگل کے اوپر بے تحاشا، کورسیرا کے اوپر بے تحاشا کورسز پڑھے ہوئے ہیں جن کو آپ اپنے بچوں کو اور اپنی ٹیچروں کو فورس کر سکتے ہیں. جن کو آپ پیسے دے کے اسکول بھیجتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان ٹیچروں کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سب نہیں پڑھوانا، آپ پلیز یہ والی تعلیم دیں. آپ ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سمجھائیں، آپ ان کو انٹرپرینورشپ کا سکھائیں، آپ ان کو کھانا کھانا سکھائیں، آپ ان کو زندہ رہنا سکھائیں، آپ ان کو زندگی سیکھنا سکھائیں، زندگی گزارنا سکھائیں. جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ عقل مند اساتذہ ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ جو علم ہے یہ سڑا ہوا ہے، خراب ہے، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آتا، وہ مجبوری میں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب آپ مجبور نہیں ہیں. میں پچھلے 3 سال سے یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اب میں نے کریکولم بنا دیا ہے، کتابیں بنا دی ہیں. آپ میرا نہ استعمال کریں، آپ کسی کا بھی استعمال کر لیں، لیکن خدا را اپنے بچوں کو خراب چیزیں نہ سکھائیں. ہماری قوم کند ہے. میرے پاس ماسٹرز ڈگری ہولڈر، آج ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک آدمی جس نے 4 ماسٹرز کیے ہیں رکشہ چلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط علم حاصل کیا، اس زمانے کا یہی علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دور میں وہ اپلائی نہیں ہوتا. تو جو آپ علم حاصل کرنا چاہتے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، علم کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. اب عمل کی ویلیو شروع ہو گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دکانوں پہ واپس لگوا دیں، جا کے ان کو کچھ کام کرنا آ جائے. ساری زندگی کے لیے نہیں، 3 مہینے سے 6 مہینے ایک دکان پہ لگوائیں، پھر 3 مہینے سے 6 مہینے ایک دکان پہ لگوائیں. جیسے آپ میتھس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، اسی طرح سے یہ پڑھائیں. زبانیں سکھوائیں ان کو، زبانوں کے انسٹیٹیوٹس میں ڈالیں. جتنے بھی چیزیں انسان نے کرنی ہیں آگے آنے والے ٹائم میں وہ سیکھنی ہے. مشینوں کا دور جا رہا ہے، یہ آیا تھا اور اب جا رہا ہے. میرے حساب سے شاید تقریباً 2-3 سال میں بالکل چلا جائے گا. اور ایک چھوٹے بچے کو 10 12 13 14 سال کو اگلے 3 سال کے لیے نہیں تیار کیا جاتا، اگلے 10 15 سال کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے، یہ میں ماسٹر والے کالج والے بچوں کو نہیں کچھ بھی سمجھانا چاہتا، کیونکہ ان کو میری بات بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن جو اگلی نسل ہے، اس سے اگلی نسل ہے، 8 9 10 11 12 13 14 15، ان کو خدا را بچا لیں اس سڑے ہوئے علم سے، کیونکہ یہ بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں. ان کو آپ ان کی پاؤں میں وہ بیڑیاں ڈال رہے ہیں جن بیڑیوں کی وجہ سے یہ اپنی سمارٹنس لیٹ گو کر دیں گے، یہ ضائع ہو جائیں گے، یہ آگے بڑے کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان کو بڑے کام سوچنے کے لیے
تیار نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوٹے کام کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ بیٹا 100 میں سے 100 نمبر لے آؤ۔ یہ زمانہ 100 میں سے 100 نمبر کا نہیں ہے، یہ زمانہ 100 میں سے 1000 نمبر 10,000 نمبر حاصل کرنے کا ہے، کیونکہ جو 100 نمبر کا سامان تھا وہ ضائع ہو چکا ہے، خراب ہے، بیکار ہے۔ ہم نے اپنے اسکول میں جتنی کتابیں بنائی ہیں وہ rehanschool.com/books پہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ کو ہمارا اسکول کاپی کرنا ہے rehanschool.com/copy پہ جائیں، اسکول کاپی کر لیں۔ آپ کو ہم سے ٹیچریں ٹرین کرانی ہے rehanschool.com/teacher training یعنی TT پہ جائیں، ٹیچر ٹرین کرا لیں۔ جتنی چیزیں میں دے سکتا تھا، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے وہ کر دی۔ میں نے اپنے ریسورسز، اپنے کروڑوں روپے، اپنے فیملی کے ایسٹس سب بیچ باچ کے اویلیبل کر کے یہ سب چیزیں کر دی ہیں۔ اب مزید میرے جو اتنا ہوگا میں پھر بھی کروں گا، لیکن جو اب میرا دل دکھ رہا ہے، سڑ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ ان کو خراب چیزوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر ہو رہی ہے۔ شاید آپ کو نہ ہو اور میری بات شاید بری بھی لگے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، لیکن میں نے اپنا دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے آقا کے پاس جا کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا دی۔ اور آپ منیمم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا دیں اور ان کو ٹیوشنیں لگوا دیں ان چیزوں کی جو میں نے بتائی ہیں، یا ہمارے اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے اسکول میں ڈال دیجیے۔ لوگ مجھ سے مشورہ مانگنے کے لیے فون کرتے ہیں، پلیز مجھے ٹائم دے دیجیے، مجھے آدھا گھنٹہ دے دیجیے، میرے بچے کو سمجھا دیجیے۔ میں کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے جتنا سمجھایا ہے، اس ملک میں کوئی ایک انسان نہیں ہے جتنا میں نے سمجھایا ہے یوٹیوب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر، کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے ساری چیزوں کو سمجھا ڈالا ہے، بتا ڈالا ہے، ہر موضوع پر ویڈیو بنا کے سمجھائی ہے۔ 10,000 ویڈیوز ہیں، اب اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں، اور سارے سمجھانے کو میں نے ایک کریکولم کی شکل دے کے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ یہ بھی لے لیجیے۔ میں 1 on 1 نہیں سمجھا سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں نے بے تحاشا لوگ ٹرین کیے ہیں اور یہ 10 سینٹرز بنا دیے ہیں لرن کرنے کے لیے۔ آئیں چوک در چوک بھر جائیں، اس میں داخلہ لیں، سیکھ لیں۔ وہ آپ سے کوئی کروڑوں روپے تو نہیں مانگ رہے۔ ہم نے جتنے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ شاید اگلے 10 سال میں بھی انویسٹمنٹ واپس نہیں آئے، بلکہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ میں نے آج میں بتا دوں دوبارہ ایک اور چیز کہ جو کچھ میں آج بتا رہا ہوں اس کی بھی ویلیو 3 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل دنیا بدل جائے گی دوبارہ 3 سال میں۔ یہ جب AGI آئے گی، ASI آئے گی، اس ہفتے ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے، جو 4 بڑے لوگ ہیں جنہوں نے AIs بنائی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے بار بار بول رہے ہیں اس سال AGI آئے گی، اگلے سال آ جائے گی۔ اگلے 4 سال بعد کی دنیا کا نہ مجھے علم ہے نہ کسی اور کو علم، کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ علم ضرور ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پھپوندی لگا ہوا علم ہے یہ ضائع ہے۔ یہ سارا AI پڑھ چکی ہے، آپ اسے سیکھ سکتے ہیں جب ضرورت پڑے، آن ڈیمانڈ لرننگ کریں۔ جیسے جب بھوک لگتی ہے نا، ہوٹل جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں مزدور لوگ، تو اسی طرح سے علم اب آپ آن ڈیمانڈ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس علم کو حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ بات مانیں یا غصہ کریں۔ شاید میری بات سمجھ آ جائے آپ کو، اور شاید کہ دل میں اتر جائے۔ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا ڈیوٹی بہت مشکل ملک میں لگائی ہے، اور پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل ملک میں لگائی ہے، لیکن بہت پیار کرنے والے انسان ہیں، بہت عظیم انسان ہیں۔ آج بھی ایک ساتھی کا فون آیا اور انہوں نے میسج کیا کہ میرے علاقے میں پلیز آ کے میرا اسکول کھول دیں۔ لیکن پیارے بھائی، میں آپ کے علاقے میں اسکول کیسے کھولوں گا؟ آپ کے یہاں شاگرد ہی نہیں ہیں۔ مجھے کراچی شہر میں شاگرد نہیں مل رہے، مجھے لاہور شہر میں شاگرد نہیں مل رہے، مجھے اسلام آباد شہر میں شاگرد نہیں مل رہے۔ میرا وقت ابھی نہیں آیا ہے، شاید میرے سے شاگردی لینے والے لوگوں کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، شاید آ جائے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ ساتھی جڑ گئے ہیں۔ اس 300 ملین کے ملک میں شاید 300 اسٹوڈنٹ میرے پاس، اور ان کا رزلٹ آپ کو شاید 1-2 سال میں انشاءاللہ اچھا نظر آئے گا۔ ان کی زندگی کل بچ گئی۔ ہمارے ساتھ ایک ہماری یورپین ساتھی کام کرتی ہے، کل میں سن رہا تھا، وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ اس کے اپنے بچے یورپ میں پڑھے ہوئے، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ریحان اسکول کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، انٹرنیٹ کو چلانے کی طاقت ہے، سوشل میڈیا چلانے کی طاقت ہے، AI چلانے کی طاقت ہے۔ ہم نے بہت آسان سسٹم بنایا ہے، بہت ہی آسان، اور
جتنی فالتو چیزیں تھیں نا پہلے وہ نکال دی. جب بھی آپ کو نیا گھر میں جاتے ہیں نا تو آپ ساری فالتو چیزیں چھوڑ کے جاتے, صرف کام کی چیزیں لے کے جاتے. ایک نیا گھر, نیا زمانہ آ رہا ہے, اور اگر یقین نہیں ہے تو پچھلے زمانے کو یاد کر لیجئے کہ آج سے 150 سال پہلے شاید زندگی میں 2 جوتے آتے تھے, شاید زندگی میں 5 جوڑے آتے تھے, شاید گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, مکینکس نہیں ہوتے تھے, یہ الیکٹرسٹی نہیں ہوتی تھی, یہ موبائل نہیں ہوتے تھے, یہ علم نہیں ہوتا تھا. یہ بات میں آپ تک نہیں کر سکتا تھا, اور میری بات آپ تک سالوں میں پہنچتی. اب انسٹنٹ میں پہنچتی ہے, فوراً پہنچتی ہے, جب چاہیں آپ پہنچ جاتی ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ کو بہت بہت پیار, آپ کے لیے بہت بہت عزت. اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لیجیے گا, بغیر عمل کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور لیکن یہ امتحان ہوتا ہے قوموں کا. حضرت نوح کی اولاد کا اور ان کی بیوی کا امتحان تھا. وہ ان کے ساتھ نئی کشتی میں سوار ہیں اور وہ ڈوب گئیں, غرق ہو گئیں. اور یہ جو اب زمانہ آ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ حضرت نوح کے زمانے کی طرح کا. یہ سارا زمانہ غرق ہونے جا رہا ہے, سب کچھ غرق ہونے جا رہا ہے. غرق مطلب ختم ہونے جا رہا ہے. یہ جتنا ہم کو آتا ہے یہ سب ختم ہو چکا ہے, بس ابھی تک ریئلائزیشن نہیں ہوئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.